اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ سامعین محترم، گزشتہ چند دروس جو سورۃ آل عمران کے گزرے ہیں ان میں نجران کے نصارہ کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، مباحثہ، مناظرہ، اس پر مشتمل آیات تھیں جن کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل جو ان کے شبہات کے جواب میں تھے وہ پیش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رہنمائی فرمائی اور آپ علیہ السلام نے ان کو تشفی والے جوابات دیے جن میں ان کے شرک کا رد تھا، اور وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا، ولد اور نائب قرار دیتے تھے اس کا رد تھا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں، گزشتہ آیات میں بڑی واضح طور پہ ان تک کنوے کر دی کہ زکریا علیہ السلام ہوں، مریم علیہ السلام ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام ہوں، یہ اللہ کی برگزیدہ ہستیاں تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں ہیں۔ الہ اللہ ہے، خدا اللہ ہے، معبود اور عبادت کے لائق اور پکار کے لائق اللہ ہے، وہ اولاد اور والدین سے پاک ہے۔ لہٰذا جو تم شرک کرتے ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو اور ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مان کر ان کی پوجا کرتے ہو، ان کی پکاریں کرتے ہو، تو اس سے باز آ جاؤ۔ گزشتہ درس میں پھر سارے دلائل اور براہین ان تک پہنچا دینے کے بعد ایک اور حل جو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا وہ تھا مباہلہ کرنا، کہ اگر اتنے دلائل اور براہین آنے کے بعد بھی تم ایمان نہیں لاتے اور حق بات کو تسلیم نہیں کرتے تو ہم اپنا کیس اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجے گا، اس پہ اپنا عذاب نازل کر دے گا۔ لہٰذا انہیں دعوت مباہلہ دی، جس کا تفصیلی تذکرہ پچھلے درس میں گزرا کہ آپ علیہ السلام نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی، تو انہوں نے جب مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا، ان کے جو بڑے پوپ اور پادری تھے، کہ اگر ہم اس نبی سے مباہلہ کرتے ہیں اور جو علامات ہیں یہ ہمیں وہی لگ رہی ہیں جو ہماری کتابوں میں ہیں، تو اگر یہ سچے نبی ہوئے، یہ ان کے بقول تھا کہ یہ سچے نبی ہوئے تو ہم پہ عذاب نازل ہو جائے گا، لہٰذا ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ آپ علیہ السلام تیار بیٹھے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے جو قریبی تھے ان کو بلا لیا تھا اپنے اپنے گھروں سے اور اپنے پاس ریڈی بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر سے بلوا لیا اپنے پاس، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلا لیا اپنے پاس، اور وہ ریڈی بیٹھے تھے۔ دیگر صحابہ کرام، یہ کوئی چھوٹا سا واقعہ تو نہیں تھا کہ چند افراد کے اندر یہ ہو جانا تھا، اس کے لیے پوری پلاننگ ہو گئی، تیاری ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دے دی کہ بھئی آپ کرو۔ انہوں نے کہا ہم سوچ کے بتاتے ہیں۔ ان کی میٹنگ بیٹھ گئی، اجلاس منعقد ہوا اور اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ کام نہیں کرتے۔ چنانچہ مباہلہ کی دعوت ہوئی لیکن مباہلہ کا عمل ہوا نہیں ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی۔ تو ان کو جب دیکھا تو عیسائیوں کے پادریوں نے کہا کہ یہ اتنی نورانی صورتیں ان کے ساتھ ہیں کہ اگر یہ دعا کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے اور یہ آمین کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پہ عذاب نازل کر دے گا اور ہمیں آگ کے عذاب میں مبتلا کر دے گا اور نجران کی بستی کو تباہ کر دے گا۔ خائف ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کے حوالے سے، اسی طرح جو آپ علیہ السلام کی جو نبوت ہے اس کی نشانیوں کے حوالے سے اپنی کتابوں کے، یہ سارا پس منظر تھا جو اس وقت پیش ہوا۔ چنانچہ انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے، ہمیں آپ جو ادر آپشنز بتائیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا مباہلہ کر لو، یا اسلام قبول کر لو، یا جزیہ دینا قبول کر لو۔ تو انہوں نے کہا جی ہم جزیہ دیں گے آپ کو، ہم آپ کے ساتھ نہ مباہلہ کریں گے اور نہ ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو نجران کے لوگ وہ ایگریمنٹ کر کے تو پھر چلے گئے تھے جزیہ دیتے رہے۔ بعد میں مباہلہ ایک آخری حل ہوتا ہے، کسی کو سمجھانے کے بعد اگر وہ نہیں مانتا تو آخری حل ہوتا ہے کہ ہم اپنا کیس اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔
اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اہم مسلمانوں کو ایک آپشن دیا، قیامت تک کے لیے اس کو دے دیا۔ میں نے یہ عرض کیا کہ اس کا امکان قیامت تک کے لیے ہے، لہٰذا مسلمان کرتے رہیں گے کفار کے ساتھ اس طرح کا مباہلہ، لیکن اس میں واقعی اسی وقت اس عذاب کا نمودار ہو جانا یہ لازم نہیں ہے، وہ صرف اتمام حجت کے لیے ہے کہ ہم نے حق بات کو پہنچا دیا اور اللہ کے حضور پیش کر دیا کہ اب اگر تم نہیں مانتے تو پھر اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ مباہلہ ہونے سے بہت بڑا فرق پڑا، یہ جو دعوت دی گئی اور آگے سے انہوں نے قبول نہیں کیا، جن کی علاقے میں دھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ اہل کتاب ہیں، یہ نصارہ ہیں، یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ اپنے آپ کو سچا دین کہتے ہیں، تو ارد گرد کے قبائل کو یہ میسج چلا گیا کہ یہ جو دین سچا کہنے کے دعوے دار تھے، اگر یہ سچے دین کے دعوے دار تھے تو آج مقابلے میں کیوں نہیں آئے؟ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے اتنے اثرات ڈالے کہ دائیں بائیں کے قبائل جن کے ذہنوں میں اہل کتاب کا روب بیٹھا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب وہ ختم ہوا، اسلام کی حقانیت لوگوں تک پہنچ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، آپ کے متبعین سچے متبعین ہیں جو صحیح دین کی پیروی کر رہے ہیں، لہٰذا دین اسلام کی شہرت ہوئی اور کفر کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو جو ہے ان کا زور توڑا۔ تو گویا دلائل توحید بھی دے دیے پچھلی ساری آیات میں، مباہلہ کا آپشن بھی یوز کر لیا۔ اب اس کے بعد انہی عیسائیوں اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے دیگر لوگوں یعنی یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول ذکر کیا جو کہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے اسلام کے پاس ایک بہت بڑے اصول کے طور پہ موجود ہے، اور وہ اصول ہے مشترکات پہ اکٹھا کرنا، مختلف مذاہب اور فرقوں کے لوگوں کو مشترکات پہ اکٹھا کرنا، کامن چیزوں پر اکٹھا کرنا۔ یونٹی ان ڈائیورسٹی کا قانون اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر ڈائیورس قسم کے مختلف المذاہب لوگ موجود ہیں، ان کو کسی ایک نقطے پہ اکٹھا کر کے اتفاق سے رہ سکتے ہیں، اپنے اختلافات ہونے کے باوجود اتفاق سے رہ سکتے ہیں۔ یعنی یہ آیت نہ صرف بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے بڑی مفید چیز ہے، بلکہ بین المسالک ہم آہنگی کے لیے بھی بڑا اہم اصول ہے کہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اختلاف مذہب، اختلاف دین ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سب کے باوجود امن کے ساتھ رہنے کو اور اتفاق سے رہنے کو اللہ نے ریکمینڈ فرمایا، اور اس میں فرما دیا قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، تعالوا آؤ، انوائٹ کیا، بلاؤ، آؤ، تعالوا الی کلمۃ، ایسے کلمہ کی طرف آؤ، سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے۔ تمہاری کتب کے اندر بھی وہی لکھا ہے، تورات انجیل بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں اور قرآن بھی اسی بات کی گواہی دیتا ہے۔ تورات انجیل نے بھی اسی بات کی طرف بلایا ہے، قرآن کی بھی مرکزی دعوت وہی ہے، اس کی طرف آؤ۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی توحید ہے، آگے اس کا ذکر آ گیا، کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ تمہاری تورات میں بھی یہ لکھا ہے، انجیل میں بھی یہ لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور پکار نہیں کرنی۔ عبادت کا مفہوم میں بارہا کئی دروس کے اندر یہ بتا چکا ہوں کہ کسی ہستی کے اندر دو کانسیپٹ مان کے اس کی تعظیم بجا لائی جائے تو وہ اس کی عبادت کہلاتی ہے۔ ایک یہ کہ یہ ہستی میرے پوشیدہ حالات سے موافق الاسباب بغیر کسی سورس کے واقف ہے، کائنات کے سب چیزوں کو جانتی ہے، میرے حالات کو بھی جانتی ہے، اور کائنات کے ہر چیز اس کے علم میں ہے بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی سورس کے، بغیر کسی ذریعہ کے۔ دوسری صفت یہ ماننا کہ یہ بغیر کسی سبب، سورس اور ذریعہ کے یہ سب کچھ کر سکنے پہ قادر ہے، مختار کل ہے، قادر مطلق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بغیر اسباب کے حاجت روا ہے۔ یہ دو صفتیں کسی ہستی کے اندر، ذہن کے اندر رکھ کے اس کی تعظیم بجا لائی جائے، اس کے نام پہ خرچ کیا جائے، اس کو سجدہ بجا لایا جائے، اس کو پکارا جائے، تو وہ اس کی عبادت ہوگی۔ تو چونکہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری مشکلات میں، تکالیف میں ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، اس لیے وہ ان کو پکارا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیے ہیں، تو نعوذ باللہ یہ اللہ کے بیٹے ہوئے۔ تو جیسے بیٹا اپنے باپ کو بڑا محبوب ہوتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو اختیارات دے کے چلا دیتا ہے، اسی طرح اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اختیارات دے رکھے ہیں، لہٰذا ہم ان سے مانگتے ہیں۔ تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق یہ چیز شرک قرار دی گئی، اور اللہ نے فرمایا کہ تمام کتابوں میں یہ چیز شرک تھی، لہٰذا ان کو کہا گیا کہ اللہ نعبد الا اللہ۔ پہلی بات تو یہ کامن ہے جو تمہاری کتابوں میں بھی ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی پچھلی آیات میں ذکر بھی ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں گواہی دی کہ انی عبد اللہ ربی و ربکم
فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. کیا گواہی دی تھی؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا رستہ ہے. تو یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی دعوت بھی تھی، لہٰذا یہ ہم اقرار کریں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، نہ مالی عبادت کریں گے، نہ بدنی عبادت کریں گے، نہ ذہنی عبادت کریں گے. اور فرمایا کہ دوسری بات ایک تو یہ کہ اللہ کی توحید کا اقرار کریں گے، یعنی عبادت صرف اللہ کی کریں گے کہ اللہ کی توحید کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. آؤ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، یہ کامن بات ہے، تمہاری کتابوں میں دیکھو یہی لکھی وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف نہیں بلائیں گے، بلکہ یہ کہ اللہ کے جو شریک ٹھہرا رکھے ہیں ان کی بھی نفی کریں گے. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور یہ جو کہا گیا نا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے، ایک تو کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے، اور دوسری بات کیا ہے کہ ہر آدمی اقرار بھی تقریباً ہر مذہب والا یہ کرتا ہے کہ ہم ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں. ان سے جب پوچھیں وہ کہیں گے ہم توحید کے قائل ہیں. یہ جو اقانیم ثلاثہ ان کا تثلیث کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں تین خدا مل کر ایک خدا ہوتے ہیں، ایک کے لفظ پہ لے آتے ہیں لیکن گھما پھرا کے. آپ ہندوؤں سے بات کریں، ہندوؤں کی کتابوں کے اندر باقاعدہ لکھا ہے کہ ایک ہے خدا، ایک ہے. یہ باقی اوتار اس کے جو ہے نا اس کے چہیتے ہیں، پیارے ہیں، جن کو اختیارات دے دیے ہیں، تو خدا ایک ہی ہے، وہ بھی ایک خدا کے قائل ہونے کی باتیں کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنے کا اقرار کرو اور اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے ہو اس کی نفی کرو، اس پہ اکٹھے ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے، قرآن میں بھی یہ لکھا ہے. تو یہ ہمارے درمیان کامن چیز ہے، ہم مشترکات پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، کامن چیز کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. اور تیسری بات جو اللہ کے حکموں کے اندر شریک ٹھہرایا جاتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کے علاوہ رب نہیں بنائیں گے. ارباب من دون اللہ، آپس میں ایک دوسرے کو رب بنانا، یہ بڑی اہم بات ہے سمجھنے کی ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاتم تائی کے بیٹے تھے، عیسائی تھے، بڑے دلیر آدمی تھے، بڑے سمجھدار آدمی تھے، اپنے علاقے کے رئیس اور سردار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے کچھ وقت گزارنے کی ایک لمبی حدیث ہے، اس کے اندر آپ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ٹائم گزارا، دن گزارا. اس کے اندر مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقدامات تھے، آپ علیہ السلام کیسے اٹھے، لوگوں کی بات سنتے تھے، رستے میں جاتے ہوئے باندیوں تک کی باتیں سائڈ پہ ہو کے سن لیتے تھے کہ کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے. اور پھر یہ آیت جب ذکر ہوئی کہ عدی بن حاتم نے یہ سنی ہوئی تھی کہ قرآن مجید کی سورۃ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا ذکر، اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. عیسائیوں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنے احبار اور رہبان کو، مولویوں اور پیروں کو اللہ کے علاوہ رب بناتے تھے. عدی بن حاتم نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے یہاں تو ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ ہم نے احبار اور رہبان کو رب بنا رکھا ہو، تو آپ کی آیات تو یہ کہہ رہی ہیں. آپ علیہ السلام نے اس کی وضاحت وہاں فرمائی تھی کہ جب اللہ کے حلال کردہ کو کوئی مولوی یا پیر حرام کہہ رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے جی مولوی ٹھیک کہہ رہا ہے، تو تم نے اسے رب بنا لیا. اللہ کے حرام کردہ کو وہ حلال کہہ رہا ہے اور تم کہتے ہو جی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تو گویا اللہ کا حکم ایک سائیڈ پہ رکھ کے تم نے انہیں رب کے طور پہ اپنا جو ہے نا وہ رب بنا کے تو ان کے حلال اور حرام کے اندر ان کی باتیں ماننا شروع کر دی. تو گویا تم نے انہیں رب کے برابر قرار دے دیا کہ یہ حلال قرار دینا، حرام قرار دینا تو رب کا کام تھا. لہٰذا تم نے ان مذہبی پیشواؤں کو اپنے رب کے برابر درجہ دے دیا کہ حلال و حرام میں ان کی ماننے لگ گئے، اللہ کی نہیں مانی. یہ اس آیت کی تفسیر میں الگ سے بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اس کی تفسیر. تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ ایک دوسرے کو اللہ کے علاوہ ارباب بنا لینا، رب کی جمع ارباب ہے، یہ بھی تم نہیں کرو گے جو کہ تم کر رہے ہو. عیسائیوں کے اندر یہ احبار اور رہبان کے اندر ان کو حلال و حرام کے اختیارات تفویض کر دینا، اپنی مرضی کی تشریحات کر کے معانی کو کہیں سے کہیں لے کے چلے جاتے ہیں. یہ کام نہیں کرو گے. یعنی یہ کامن چیزوں پہ گمراہی سے بچ کے راہ راست پہ آنے کی کامن چیزوں کی بات کر لی کہ فی الحال سٹارٹ یہاں سے لے لو، توحید کا اقرار کر لو، کم از کم اس بات پہ تو آؤ، اور پھر شرک سے انکار کرو اور ایک دوسرے کو خدائی اختیارات کا مالک نہ سمجھو. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں، اس آفر کو قبول نہیں کرتے، شرک سے باز نہیں آتے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیرتے ہو، فَقُولُوا اشْهَدُوا، فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اشہدوا، ان لوگوں سے کہہ دو، پھر تم گواہ رہنا. عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے پھر تم گواہ رہنا کہ
بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم تو راہ راست پر ہیں، ہم نہ شرک کرتے ہیں، توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، اور احبار و رہبان کو یا اپنے لوگوں کو ایک دوسرے کو رب نہیں بناتے، ہم رب کے جو اختیارات ہیں وہ رب کو اس کا مالک سمجھتے ہیں۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، ہم مان جانے والے ہیں، سونپ دیں اپنے آپ کو، سونپ لینے والے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم۔ اب اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو یہ کہا جا رہا ہے شکوے کے انداز میں کہ تم تو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہو کہ ہم ہدایت پر ہیں اور ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور وہ لوگوں میں پروپیگنڈا کیا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اصل فالوورز ہم ہیں۔ مسلمانوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ان کو صحیح طور پہ فالو نہیں کرتے، اور کبھی وہ آپس میں بھی جھگڑتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ابراہیم کے مسلک پر ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ابراہیم کے مسلک پر ہیں۔ کبھی کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے، کوئی عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی نصرانی تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں آپس میں کج بحثیاں کر رہے ہو، جھگڑے کر رہے ہو؟ تحاجون، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، یہ تو ہے ہی بے بنیاد جھگڑا، اس لیے کہ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اگر تم اس حیثیت سے یہ بات کر رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام تورات کو فالو کرتے تھے یا انجیل کو فالو کرتے تھے تو یہودی یا عیسائی تھے، تو یہ تو بات ہی غلط ہے کہ وما انزلت التوراۃ والانجیل، کہ تورات اور انجیل تو نازل ہی الا من بعد ہی، ان کے بعد ہوئی ہیں، سینکڑوں سال بعد ہوئی ہیں، لاجک ہی کوئی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو، کس اعتبار سے کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ تمہاری کتابیں ہی بعد میں آئی ہیں جو تم نے نام رکھے تھے، ایون جو نام تم نے رکھے تھے، اپنے نام یہودی یا عیسائی رکھے تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے نام یہ نہیں رکھے ہوئے تھے، یہ تو تم نے رکھے۔ تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے مذہب پہ تھے، یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ ریزننگ کو جھنجھوڑا ہے نا، عقل کو جھنجھوڑا ہے کہ عقل سے کام لو، ہسٹوریکل غلطیاں تو نہ کرو۔ یہ ہسٹوریکلی غلط ہے یہ بات کہ تم کہتے ہو کیسے یہودی عیسائی ہو سکتے تھے، تم سے سینکڑوں سال پہلے ہیں۔ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم تو اس چیز کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جس میں فیما لکم بہ علم، جس کے بارے میں تمہیں علم ہے، تمہیں تو اس چیز کے بارے میں جھگڑنا چاہیے جس کے بارے میں تمہیں علم ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء، تمہیں تو حاججتم، تمہیں تو جھگڑا مجادلہ ان چیزوں کے بارے میں کرنا چاہیے جس کا تمہیں علم ہے۔ کس چیز کا علم ہے؟ کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے شریک نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے شریک نہیں ہے، تمہاری کتابوں میں یہ بات موجود ہے اور تمہیں اس بات کا علم ہے۔ تمہاری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کے طور پہ تشریف لائیں گے، تم اس میں تو ایک دوسرے سے نہیں جھگڑتے کہ تم ایمان کیوں ہی لاتے اور تم اس میں کیوں نہیں کرتے۔ تو فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تم اس چیز کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تمہیں کیا علم ہے؟ تمہاری کتابوں میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس طرح موجود نہیں ہے جو تم باتیں کر رہے ہو، تم سے سینکڑوں سال پہلے وہ گزرے، اور تم پر کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے، تو تمہیں کیسے علم ہو گیا اس بات کا کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ تو جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس میں تو تم جھگڑا کر رہے ہو، اور جس چیز کا تمہیں پتہ ہے، پکا پتہ ہے، کنفرم ہے، اس بات میں ایک دوسرے کو منواتے نہیں ہو بات کو، تو کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ شکوے کے انداز میں قرآن مجید میں یہ بات کرتا ہے یہود و نصارہ کے حوالے سے۔ لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا مقام، وہ کون تھے، کیا تھے، تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے، وانتم لا تعلمون، تمہیں کوئی پتہ نہیں۔ ہاں اب جو اللہ کو پتہ ہے تو وہ کیا پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ اب ابراہیم علیہ السلام کی پوزیشن، آپ کا انٹروڈکشن اللہ نے اپنی زبان مبارک سے، اللہ نے اپنے کلام کے انداز میں فرمایا، سنو ابراہیم کیا تھے، ابراہیم علیہ السلام کا مسلک، ابراہیم علیہ السلام کا مذہب، دین کیا تھا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، تمہارے یہ سارے دعوے غلط ہیں، میں رب کائنات رب ابراہیم یہ اعلان کرتا ہوں کہ ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیا، اور نہ ہی نصرانی تھے، ان دونوں مذاہب کے دعوے باطل ہو گئے۔ ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ حنیف تھے، یکسو ہو جانا، حنیف کا مطلب ہوتا ہے باطل ادیان اور باطل رستوں سے کنارہ کش ہو کے یکسو دین حنیف کی طرف ہو جانا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا۔ انہوں نے تمام باطل رستوں کو رد کیا، ایک اللہ کے رستے کو کے راہی ہو گئے،
اور ایک اللہ کے راستے کو اختیار کر لیا، وہ اصل میں اسلام ہے۔ مسلمن، وہ مسلم تھے، وہ مسلمان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب مسلم تھا، تمام انبیاء علیہ السلام کا لقب، ان کا جو دین تھا وہ اسلام تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے یہاں صرف اسلام ہے۔ جب انہیں کہا گیا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں کہا گیا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کے لیے اسلام لاتا ہوں، میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ وہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں چل پڑے، جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کی قربانی دینے جا رہے تھے، فلما اسلما، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا، اسلام تسلیم کر لیا، تو اس وقت بھی ان دونوں کی صرف اسلما ذکر ہوا جگہ جگہ، ولکن کان حنیفا مسلما، اسلام کا لفظ۔ تو یہودی اور عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا۔ تم آپس میں مت جھگڑو کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، شرک سے باز تھے، وما کان من المشرکین، کیونکہ مشرکین مکہ بھی ایک کلیم کرتے تھے، یعنی یہود و نصارہ بھی شرک میں مبتلا تھے، ایک اس اینگل سے بھی بات ہو گئی، اور دوسری بات کہ مشرکین مکہ بھی یہ کلیم کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، یہ مسلمان جو نئے آئے ہیں ان کا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم دین ابراہیم پر ہیں، دیکھو خانہ کعبہ ابراہیم نے بنایا تھا، ہم اس کے متولی ہیں، ہم اس کی جو ہے نا دیکھ بھال کرتے ہیں، تو ہم دین ابراہیم پر ہیں، اور ساتھ شرک بھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، تمہارا کلیم بھی غلط ہے، وما کان من المشرکین، تم تو شرک میں ڈوبے ہوئے ہو، وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، ابراہیم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر شرک سے بھی باز آنا پڑے گا۔ ہم یہ ریزمبلنس اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اسی لیے میں نے ایک دفعہ قربانی کا جو موضوع تھا اس میں یہ بات واضح کی کہ ہم قربانی سنت ابراہیمی سمجھ کے ادا کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، وہ ہماری شریعت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے چلا دیا، تو عقیدہ بھی وہ رکھو جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، تب ہماری قربانی والی عبادت بھی جو ہے وہ قبول ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام وما کان من المشرکین، وہ شرک سے بیزار تھے، شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ ہمیں اپنی قربانیوں کی قبولیت کے لیے اپنے عقیدے کو شرک سے بھی پاک کرنا پڑے گا، پھر ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقے پہ ہونے کے کلیم کر سکتے ہیں کہ جی ہم ان کو فالو کر رہے ہیں۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ اب یہ جو تم قرابت داری کا دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فالورز ہیں، پیروکار ہیں، ہم قریبی ہیں، ہم ان کی ملت کو فالو کرتے ہیں، تو اللہ نے کرائٹیریا ذکر فرما دیا کہ کسی کا فالوور ہونا، کسی کا محب ہونا، کسی کی محبت اور عشق کا دعویٰ کرنا اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی پیروکاری بھی نہ کی جائے، جب تک اس کو فالو بھی نہ کیا جائے۔ یہ ایک اہم اصول ذکر فرما دیا۔ ہمارے یہاں عشق کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم عشق میں مبتلا ہیں، کبھی عشق رسول کا دعویٰ ہو جاتا ہے، کبھی عشق صحابہ کا دعویٰ ہوتا ہے، کبھی عشق اہل بیت کا دعویٰ ہوتا ہے۔ تو جس کو فالو کر رہے ہو، جس کے ساتھ محبت کا یا قریبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو نا، تو اصول ذکر فرما دیا کہ خالی دعوے سے کام نہیں چلے گا۔ فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، کہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریبی، زیادہ ان کے قرب والے اور ان سے زیادہ تعلق والے وہ ہیں للذین اتبعوہ، جو ان کی اتباع کرتے تھے ان کے دور میں۔ للذین اتبعوہ، خود ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جنہوں نے ان کی اتباع کی، وہ قریبی ہیں کہ انہوں نے پورے ابراہیمی نظام کو فالو کیا، شرک سے باز رہے، توحید پر ڈٹے رہے، حق بات کی تعلیم اور تبلیغ میں لگے رہے، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو کیا اس دور میں۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور اس دور میں یہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زیادہ قریبی ہیں، ان کو فالو کرنے والے ہیں، ان سے قرابت کا زیادہ حقدار ہے، اور ان کے جو فالوورز ہونے میں زیادہ حقدار ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جو اسلام قبول کیا جنہوں نے اور ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ابراہیمی کا نتیجہ ہے نا، دعا مانگی نا جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پھر کیا فرمایا، ربنا وابعث فیہم رسولا، مکہ کے اندر کھڑے ہیں، مکہ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ان میں ایک رسول عظیم الشان بھیج، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، وہ اے اللہ ان لوگوں کو تیری قرآن کی آیتیں تلاوت کر کر کے سنائے۔
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک صاف کرتے. یہ کس کی دعا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی بات تھی. تو جس ابراہیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے دعا کی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم الشان پیغمبر کو آخری نبی کا تاج پہنا کے بھیجا، ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا، ان پر تم ایمان تو لاتے نہیں ہو. ابراہیم علیہ السلام کی جو مقصود تھی، دعا تھی اور طلب تھی، ایمان تو لاتے نہیں ہو اور ابراہیم کے قریبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. تو اللہ نے ایسا ان کا جو یہاں پہ ان کے اس دھوکے کو اور اس کے جو غلط بیانی کو آشکارا کیا ہے نا، قرآن قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کو ان کی پوری پکچر دکھانے کے لیے کافی ہے. وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یعنی یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قرابتدار ہونے کے حقدار ہیں، ان کے فالوورز ہونے کے اور ان کے دین پر ہونے کے، ان کی ملت پر ہونے کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کو فالو کیا، ان کی تعلیمات پہ عمل کیا. شرک سے وہ بیزار تھے تو یہ بھی بیزار رہے، لہٰذا انہوں نے ان کو فالو کیا ہے، تو یہ زیادہ حقدار ہیں. تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو. واللہ ولی المومنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا کارساز ہے، ولی ہے، مددگار ہے. اللہ ان کا مددگار ہوتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو ایمان میں پکے ہوتے ہیں. اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ واضح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی کچھ خرابیوں اور خباثتوں کا مزید ذکر فرمایا کہ یہ نہ صرف خود گمراہ ہیں، خود گمراہی کے اندر ہیں، بلکہ ان کی ایک خرابی یہ ہے کہ یہ اس گمراہی کو لوگوں میں بھی شفٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. خود بھی گمراہی میں ہیں اور گمراہی کو پروموٹ کرتے ہیں. ان کا تو یہ حال ہے، اور کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، ہم جو ہے نا وہ افضل ہیں. فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے، ان کا یہ طرز عمل ہے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، وہ اس سے اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں. وہ نقصان خود اٹھائیں گے، ان کا یہ عمل انہی کے لیے نقصان کا باعث ہوگا، کیونکہ دین حق سے برگشتہ کرنے والے کو اللہ جس انجام سے دوچار کرے گا وہ نقصان اور خسارے کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے تو اپنے آپ کو گمراہ کر لیا. جو خود گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے تو وہ تو گمراہی کی انتہا پہ پہنچ گیا نا. ایک بندہ خود غلط رستے پہ ہے، اسے احساس ہے کہ چلو میں غلط رستے پہ ہوں، شاید کسی وقت ٹھیک ہو جاؤں، تو اس کی تو گنجائش ہے. لیکن ایک بندہ اتنا پکا ہو گیا اپنی گمراہی پہ کہ پھر وہ گمراہی کو پھیلانے کا اور آگے پریچ کرنے کا سبب بن گیا، تو پھر اس کا ہدایت پہ آنا کسی جو ہے نا وہ قرینے کی آس نہیں ہے، وہ شاید کبھی واپس نہ لوٹ سکے. انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ پھر اللہ تعالیٰ مہر جباریت لگا دیتا ہے اور پھر وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے. وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن وہ سمجھ نہیں رہے کہ کتنی بڑی خرابی کر رہے ہیں، کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، شعور سے کام نہیں لے رہے، عقل سے کام نہیں لے رہے. پھر اہل کتاب سے ایک اور خطاب فرمایا، یعنی ان کی خرابیوں کو ذکر کیا، ان پہ شکوہ کے انداز میں اللہ رب العزت نے بات فرمائی. فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تم حق پر ہونے کی بات کرتے ہو، ابراہیمی ہونے کی بات کرتے ہو اور اپنے آپ کو بڑا سپیریئر کہتے ہو، تو لم تکفرون بآیات اللہ، پھر تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے واضح نشانیاں بھیجی ہیں، واضح آیات بھیجی ہیں کہ میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، اور تم اللہ کی وحدانیت میں اس کا شریک ٹھہراتے ہو انبیاء کو. میں نے آیات میں یہ لکھا کہ بنی اسماعیل کے بھائیوں میں نبوت آئے گی، بنی اسرائیل کے بھائیوں میں نبوت آئے گی، یعنی بنی اسماعیل میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت ان کی آیات میں موجود ہے، تو تم اس کا کیوں انکار کرتے ہو؟ چاہے توحید سے ریلیٹڈ آیات ہیں یا رسالت سے ریلیٹڈ آیات ہیں، تم اس کا انکار کرتے ہو. وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہی بھی دیتے ہو، تم اس کو مانتے بھی ہو کہ بات ٹھیک ہے. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اقرار کیا کرتے تھے کہ یہ باتیں تو ٹھیک ہیں، وہی علامات ہیں. اسی لیے جو سلیم الفطرت قسم کے یہودی تھے یا عیسائی تھے وہ مسلمان ہوئے. وہ اگلی آیات میں جو آج ہم جہاں پہ درس ختم کریں گے اس کے بعد کی آیات میں انہی کا ذکر ہے. تو اچھے لوگ بھی تھے ان میں، سلیم الفطرت تھے، وہ فوراً اسلام قبول کر گئے. تو وانتم تشہدون، تم اس بات کو جانتے بھی ہو، گواہی دیتے ہو. پھر ان کو خطاب فرمایا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ ان کا التباس کیوں کر دیتے ہو، ملا گڑبڑ کیوں کر دیتے ہو؟ حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کر دینا انہوں نے جو وتیرہ بنایا ہوا تھا. وتکتمون الحق، اور تم حق کو چھپاتے ہو. وانتم تعلمون، حالانکہ تم ساری حقیقت جانتے ہو. کرتے کیا تھے؟
یا تو کسی آیت کا مفہوم ہی غلط بیان کریں گے، یا آیت کا وہاں سے لفظ ہی بدل دیں گے. یحرفون الکلمہ، وہ اس بات کو تحریف کر دیتے تھے. تحریف کا مطلب ہے الٹ پلٹ کر دینا، بدل دینا، تبدیل کر دینا. یا پھر وہ بات کو ویسے ہی چھپا لیتے تھے، یعنی وہ اپنے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے بارے میں آیات کو پڑھ کے ہی نہیں سنایا کرتے تھے. اور بھی کئی واقعات ایسے جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں سے آیات کو چھپا لیتے تھے. وہ پیسے لے کے جو ہے نا غلط فتویٰ دے دیا کرتے تھے. سورۃ البقرہ میں جو بنی اسرائیل کی تفصیلی خرابیوں کا ذکر ہوا ہے، اس میں یہ بڑی تفصیل سے اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. تو یہ ہے التباس، تلبیس. تلبسون الحق بالباطل، حق اور باطل کو تم آپس میں کیوں گڑبڑ کر لیتے ہو؟ اگر تم کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں تو پھر حق بات کو بیان کرو آگے. وتکتمون الحق، اور تم حق کو چھپاتے ہو. وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو. یعنی حق کو چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ان کتابوں میں موجود ہے، تو تم اپنے لوگوں کو اس بات کی تعلیم کیوں نہیں دیتے، کیوں نہیں اس کا اقرار کرتے. وقالت طائفة من اہل الکتاب، اب اہل کتاب کی ایک اور تیسرا شکوہ بیان کیا، ایک اور شکوہ بیان کیا کہ اہل کتاب کی تو خرابیاں یہ اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، یعنی وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو دھوکے میں مبتلا کرو. اور جو نو مسلم ہیں، نئے نئے بیچارے مسلمان ہوتے ہیں، ان کی تربیت ابھی پوری نہیں ہو چکی ہوتی، تو وہ ان کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی انہوں نے بنائی کہ یہ اسٹریٹجی اختیار کریں گے تو آہستہ آہستہ اسلام سے لوگ منحرف ہو کے تو بددل ہو جائیں گے. اور وہ یہ تھی کہ چونکہ یہ اہل کتاب تھے، لوگوں کے ہاں ان کا جو امیج تھا وہ یہ تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آسمانی علوم کے حامل ہیں، نبیوں کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم پر کتاب نازل ہوئی ہے، ہم سپیریئر تھے، ہماری فضیلت تھی. تو لوگوں کے اندر انہوں نے جو قبائل میں امیج بنایا ہوا تھا اسلام سے پہلے، وہ یہ تھا، جس کا میں نے ذکر کیا کہ جب وہ مباہلہ میں سامنے نہیں آئے تو پھر ان کا یہ امیج ٹوٹا. یہ بہت ساری جگہوں پہ اللہ نے ان کا یہ امیج توڑا ہے. یہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ ہم اس چیز کو بنیاد بنائیں گے اور دن کے ابتدائی حصے میں ہم جائیں گے، اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. پھر ہم کہیں گے جی ہم نے اپنی کتب میں دیکھا، ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ نعوذ باللہ یہ سچے لوگ نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، منحرف ہو رہے ہیں. جب ہم یہ اقدام کریں گے تو وہ جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی اس وجہ سے ہمارے ساتھ مل جائیں گے اور اسلام کا پلڑا بھاری نہیں رہے گا، وہ ہماری طرف لوگ منتقل ہو جائیں گے. اللہ نے ان کی اس سازش جو انہوں نے سوچی تھی، جو ان کے دلوں میں تھی، اللہ نے وحی کے ذریعے قرآن میں ان کا یہ بھانڈا ہی پھوڑ دیا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں. تو یہ انہی کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لوگوں کی تو یہ باتیں تھیں جو اللہ نے ہمیں بتا دی ہیں. فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا، طائفۃ من اہل الکتاب، یہود و نصارہ کے گروہ نے یہ کہا کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، کہ اس چیز پر ایمان لے آؤ جو انزل علی الذین آمنوا، جو ایمان والوں پر نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید. وجہ النہار، دن کے پہلے حصے میں ایمان لے آؤ. وکفروا آخرہ، آخرہ یعنی دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دو، کفر میں چلے جاؤ. کہو جی ہم نہیں مانتے، ہمیں اچھی نہیں لگی دعوت، اس کے انکاری ہو جاؤ. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ جو لوگ ہیں نا ان کے ساتھ ملے ہوئے وہ بھی لوٹ آئیں اور ہمارے ساتھ ملیں اور وہ دین اسلام سے پھر جائیں. یہ انہوں نے پالیسی اختیار کی. اور ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم صرف ان لوگوں کو فالو کرو جو تمہارے دین کو فالو کرتے ہیں، یعنی یہودیوں عیسائیوں کے ان بندوں کی باتوں پر ایمان لاؤ اور ان کو فالو کرو جو ہمارے عالم ہیں. یعنی وَلَا تُؤْمِنُوا، اور تم نہ ایمان لاؤ، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر وہ جو تمہارے دین کو فالو کرتے ہیں، تمہارے دین کی پیروی کرتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ کے عالم لوگ، ان کے بارے میں یہ ذکر ہوا کہ ان کو فالو کرو. یہ یہودیوں نے اپنے فالوور سے یہ کہہ رکھا تھا کہ تم صبح کو جا کے مسلمان ہو جاؤ، شام کو پھر جاؤ، اور تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ پھر آئیں، اور پھر تم خود بھی نہ کہیں ان کے ساتھ بیٹھ جانا اور ان کی باتوں میں آ جانا. تم نے فالو انہی لوگوں کو کرنا ہے جو تمہارے اپنے دین کے حامل ہیں. یعنی یہود و نصارہ کے علماء کی طرف راغب کر رہے ہیں کہ ان کی باتیں سننا، اللہ کی نہ سننا، صرف ان کی باتیں سننا، ان کی باتوں میں نہ آ جانا. آگے ارشاد فرمایا کہ قل، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان ہدی اللہ، ان الہدا ہدی اللہ. یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ کی جو اس کو جملہ معترضہ کہا جاتا ہے کہ ایک گفتگو چل رہی ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے ایک جملہ آ جائے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے
کہ ہدایت اور دین تو وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، ان الہدا ہدی اللہ، رستہ وہ ہے جو اللہ نے دکھایا ہے، جو تم یہ چالیں چل رہے ہو یہ رستہ نہیں ہے، یہ ہدایت نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ ان الہدا ہدی اللہ، ہدایت وہ ہے جو اللہ نے دے رکھی ہے، جو رستہ وہ ہے جو اللہ کا رستہ ہے، ہدایت وہ ہے جو اللہ نے دی ہے، اللہ نے دکھلایا ہے رستہ۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ سارا کچھ تم اس وجہ سے کر رہے ہو کہ کسی اور کو وہ کچھ دے دیا گیا ہے جو تم پر نازل کیا گیا۔ ان یؤتی احد، کہ کسی اور کو وہ کچھ دے دیا گیا ہے، وہ کچھ دیا جا رہا ہے، یعنی قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، ما اوتیتم، جو تمہیں بھی دیا گیا تھا، یعنی اس حسد کی وجہ سے کہ ہم اہل کتاب تھے اور کسی اور پر بھی کتاب نازل ہوگی ہے، تم اس وجہ سے یہ کہتے ہو کہ ان کی طرف نہ جانا، ان کو فالو نہ کرنا، ان سے برگشتہ کرنا، ایسے کرتے رہتے ہو، یہ وجہ ہے کوئی اس حسد کی وجہ سے۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ دلائل اور براہین میں اپنے رب کے ہاں تم سے زیادہ قیامت والے دن غالب آ جائیں گے، اور دنیا میں بھی تم سے دلائل اور براہین کے طور پہ آگے جا رہے ہیں، لوگ ان کی طرف آ رہے ہیں اور تم پہ غلبہ یہ پا رہے ہیں، اس حسد کی وجہ سے تم یہ کہتے ہو کہ ان کی طرف نہ جانا۔ ریزنز بھی بتا دی، اللہ نے ان کا یہ راز فاش کر دیا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، ان الفضل بید اللہ، کہ بے شک جو یہ نبوت والی فضیلت ہے نا، نبوت عطا کرنے والی فضیلت ہے، بید اللہ، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، بید اللہ، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہترین جانتا ہے کہ کہاں اس نے رسالت دینی ہے، اللہ کو بہترین پتہ ہے۔ ان الفضل بید اللہ، یہ فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے یہ نبوت والی فضیلت عطا فرماتا ہے۔ یہاں اس فضل سے مراد وہ نبوت والی فضیلت ہے جو یہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں ہی رہنی چاہیے تھی، بنی اسماعیل میں نہیں جانی چاہیے تھی۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا وسعت والا ہے اور علم والا ہے، اللہ کی قدرت کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں اور اللہ کے علم میں ہیں یہ ساری باتیں۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے ساتھ وہ اپنی رحمت کو جس کے ساتھ چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، جس کے ساتھ چاہتا ہے وہ اپنی رحمت کو خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل ہے اور بڑی عظمت والا ہے، وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے، وہ خود بھی فضیلت کو جانتا ہے، اور فضیلت کس کو دینی ہے اور کہاں دینی ہے یہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ ان الفضل بید اللہ، یہ فضیلت جو دینا ہے نا یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بعض سے افضل بنایا، اور دیگر بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کوئی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فضیلتیں عطا کی گئی ہیں۔ یہاں یہ بنی اسرائیل کے ان خرابیوں کا اور ان مذموم عزائم اور مذموم جو ان کے اقدامات ہیں ان کی تردید کی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ ایسے اہل کتاب جو سلیم الفطرت تھے اور ان کی اچھائیوں کا بھی ذکر کیا، ان کو بیان کیا۔ ہم یہی تو کہتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا کہ وہ ان اچھے لوگوں کا تذکرہ کس طرح کیا ہے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا وسیع ذہن رکھنے والا دین ہے کہ جس نے جس کی جو فضیلت تھی اس کو ایکسیپٹ کیا، کسی نبی میں فرق روا نہیں رکھا، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہم یہودیوں کے نبی کو بھی کہتے ہیں وہ ہمارے نبی ہیں، ہم عیسائیوں کے نبی کو بھی کہتے ہیں وہ ہمارے نبی ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم یہی کہتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، تمام انبیاء کو فالو کرتے ہیں، تمام انبیاء کو برحق مانتے ہیں۔ یہ جو ان کی تعلیمات میں تحریف اور تبدیلی لوگوں نے کر لی، قرآن نے ہمیں بتا دیا، تو اس وجہ سے اب تمام دنیا کے انسانوں کو قرآن کی تعلیمات پر جمع ہونا لازم ہے۔ یہ عقلی دلائل سے بھی قرآن نے ثابت کیا، منقول شدہ واقعات سے بھی ثابت کیا، اور اللہ نے وحی کے ذریعے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب برحق ہے، یہ آخری وحی ہے، یہ تمام نبیوں کی وحی کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اس میں تمام چیزوں کو جامعیت کے ساتھ اکٹھا کر دیا گیا ہے، لہذا اس کو فالو کرو۔ یہ دین اسلام کی حقانیت کے حوالے سے جو سورۃ آل عمران کے اندر یہ جو پہلو تھا اس کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔